بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں گھر میں یہ سوچ کر داخل ہوا تھا کہ آج ہر صورت بڑی آپا سے اپنی شادی کی بات کر کے رہوں گا، لیکن جب گھر میں داخل ہوا تو بڑی آپا کے تیز و تند جملے سن کر میں پریشان ہو گیا۔ وہ مجھ سے چھوٹی بہن نور پر بہت بری طرح سے بگڑ رہی تھیں۔ نور کسی فرما بردار بچی کی طرح ان کے سامنے کھڑی تھی اور روئی جا رہی تھی۔ میرے سینے سے آہ لگی تو میں نے پریشان ہو کر آپا کی طرف دیکھا تو وہ منہ پھلاتے ہوئے اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تو میں نے اپنی چھوٹی بہن نور کو دلاسا دے کر چپ کروایا اور اس سے پوچھا کہ آج بڑی آپا کیوں اتنا گھن گرج رہی ہیں، سب خیر تو ہے؟ تو وہ بولی میں یونیورسٹی سے صرف آدھا گھنٹہ ہی لیٹ ہوئی ہوں، لیکن آپا کہتی ہیں کہ کس یار سے گپے لگا رہی تھیں جو اتنا لیٹ ہو گئی ہو۔ بھائی آپا اس قدر گندی زبان کا استعمال کرتی ہیں کہ دل چاہتا ہے مر جاؤں۔ نور کے الفاظ نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ ٹھہرو میں آپا سے بات کرتا ہوں۔ تو اس معصوم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے بات بڑھ جانے کے اندیشے کی وجہ سے روک دیا۔ تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی جتنا وہ اسے ڈانٹ گئیں۔ وہ یونیورسٹی سے ذرا سی ہی تو لیٹ ہوئی تھی اور انہوں نے اسے نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ جب نور نے یونیورسٹی جوائن کی تھی تب سے ہی بڑی آپا کا موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ وہ نور کے یونیورسٹی جانے کے حق میں نہیں تھیں۔ میں سمجھا کہ شاید وہ اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں، تبھی اسے یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مگر ایسی زندگی تھوڑی ہی گزرتی ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جو ہی نور کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہوگی تو میں اس کی شادی کر دوں گا، اور یہ بات گاہے بگاہے میں نور کے کانوں میں بھی ڈالتا رہتا تھا۔ خاندان میں تو مجھے دور دور تک کوئی ایسا اس کا جوڑ کا رشتہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو یقیناً خاندان سے باہر ہی اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جائے گا۔ لیکن میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر اسے یہ حق دینا چاہ رہا تھا کہ اگر اس کی کہیں اور بھی کوئی پسند ہے تو وہ برملا اس کا اظہار مجھ سے کر سکتی ہے تاکہ ہم وہاں اس کی شادی کر دیں۔ میں جانتا تھا کہ نور ایسی لڑکی نہیں ہے اور نہ ہی وہ یونیورسٹی اپنا بڑ دیکھنے کے لیے جاتی ہے، لیکن بہرحال میں نے یہ بات اس کے کان میں ڈال رکھی تھی تاکہ اگر کل وہ اپنی پسند کا اظہار کر بھی جائے تو اسے جھجک نہ ہو اور کھل کر مجھ سے بات کر سکے۔ لیکن اکثر وہ مجھے اس بات پر چھیڑتی کہ آپ اپنی شادی کی فکر کریں، میرا تو ابھی ٹائم بہت دور ہے، جبکہ آپ تو بڈھے ہو رہے ہیں اور مزید کچھ وقت گزرا تو آپ کو کنواری لڑکی نہیں ملے گی بلکہ کسی طلاق یافتہ یا پھر بیوہ خاتون کے رشتے آپ کے منتظر ہوں گے۔ تو میں اس کی اس بات پر اکثر ہنس دیتا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس دن مجھ سے نور نے یہ باتیں کہیں اس دن سے ہی یہ بات میرے ذہن میں اٹک سی گئی، کیونکہ واقعی میری عمر اس وقت 30 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن کبھی بھی بڑی آپا نے میری شادی کے حوالے سے کوئی ہلچل نہیں دکھائی، نہ ہی انہوں نے کبھی میری شادی کے حوالے سے مجھ سے ڈسکشن کی۔ نور کی ہی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپا میری شادی کے حق میں ہی نہ ہو، ورنہ بہنیں تو بھائی کی شادی کروانے کے لیے کتنی ایکسائٹڈ ہوتی ہیں۔ آپا کی شادی تو ہونا اب ممکن نہیں تھی کیونکہ ان کی عمر گزر چکی تھی، لیکن بڑی بہن اور گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے نہ تو انہوں نے میری شادی کے حوالے سے کہیں بات چلائی اور نہ ہی نور کی شادی کروانے میں وہ مجھے کہیں سے سیریس دکھائی دیتی تھیں۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنی طرح ہم دونوں بہن بھائی کو بھی کنوارا ہی رکھنا چاہتی ہیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد اب مزید رہ ہی کیا جاتا ہے کہ میں بقایا عمر بھی سوچ کر گزار دیتا کہ آپا ہیں نہ وہ سوچیں گی۔ 30 سال کی عمر کے بعد اب مزید رہ ہی کیا جاتا ہے کہ میں بقایا عمر یہ سوچ کر گزار دیتا کہ آپا ہیں نہ وہ سوچیں گی۔ اب مجھے لگتا تھا کہ اس سلسلے میں مجھے خود ہی کچھ کوشش کرنی پڑے گی، لیکن اپنی فطری جھجک کی وجہ سے یہ بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اسے میری خوش قسمتی کہہ لیں کہ نازیہ نے میری طرف خود پیش قدمی کی تھی۔ نازیہ دراصل میرے آفس میں میری کولیگ تھی اور کب کیسے میرے دل میں اتر گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں تو شاید اپنی اصلی فطری جھجک کے باعث یہ بات دل میں ہی رکھتا کہ میں اسے کتنا چاہتا ہوں، اور جہاں تک رہ گیا اسے پرپوز کرنا تو یہ اس جنم میں تو میرے لیے ممکن نہ تھا۔ لیکن جب نازیہ نے ایک دن میری برتھ ڈے پر مجھے وش کرتے ہوئے خود ہی پرپوز کر ڈالا تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی چاہ سکتا ہے۔ نازیہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، گویا ہمارا رہن سہن اور اسٹیٹس ایک جیسا ہی تھا۔
وہ بھی گھر سے اپنے مالی حالات درست کرنے کے لیے باہر نکلی تھی، اور میں بھی وقت کا مارا ہوا در در کی ٹھوکریں کھا کر اس نوکری تک پہنچا تھا۔ یہ شکر تھا کہ ماحول سازگار تھا اور کمپنی کا مالک ایک انسانی دوست شخصیت تھا، جس کی وجہ سے تمام ہی ورکر ذہنی تناؤ کا شکار ہوئے بغیر ہی اپنا کام خوش اسلوبی سے کر رہے تھے۔ اور یہاں پر کام کرنے کا دوسرا خوشگوار احساس نازیہ کی صورت میں ملا تھا۔ نازیہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ دل میں اتر جانے کا فن جانتی تھی۔ اس کمپنی میں ہو سکتا ہے کہ اور بھی دل چلے اس کے حسن سے متاثر ہو کر اس کی طرف بڑھے ہوں، لیکن وہ تو مجھ پر ہی فریضہ ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں نہ مالی لحاظ سے مستحکم تھا اور نہ ہی میں اتنا پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ خدا جانے میری قسمت کے تارے کیسے چمک گئے۔ میں اس پر شدید حیران تھا، اور میری حیرانگی نازیہ نے میری برتھ ڈے والے دن دور کی، جب اس نے مجھے پرپوز کر ڈالا۔ مجھے بھی کوئی لڑکی پرپوز کر سکتی ہے؟ میں بار بار خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا تھا۔ یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میں اس کے پرپوزل پر ایک دم سٹ پٹا کر خاموش ہو گیا، تو اسے لگا کہ شاید میں خفا ہو گیا ہوں، تو وہ ایک دم سے معذرت کرنے لگی، تو میں بوکھلا گیا اور فوراً بولا کہ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی۔ دراصل میں اس بات پر حیران ہوں کہ مجھ جیسا ایک عام سا لڑکا بھی کسی کو پسند آ سکتا ہے۔ میں تو ہمیشہ تمہارے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ تمہیں شاید کوئی بہت شہزادہ ہی بیاہ کر لے جائے گا، کیونکہ تم ہو ہی اتنی حسین۔ تو وہ میری بات سن کر اس نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا دیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولی کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے آئے دن لڑکوں کی طرف سے پروپوزل ملتے رہتے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کی سب سے زیادہ تمنا کی ہے وہ محبت سے بھی زیادہ عزت سے تعلق رکھتی ہے، اور میں نے یہ چیز آپ میں ہمیشہ نوٹ کی ہے کہ آپ عورتوں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی کمپنیوں میں کام کیا ہے، اور اپنے عام کولیگ سے مل کر مالک تک ہر کسی کی گندی نظروں کو برداشت کیا ہے۔ یہ گندی نظریں مجھے محبت کے جھانسے بھی دیتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے شادی کی خواہش مند بھی تھیں، لیکن میں جانتی تھی کہ جس دن تتلی کے رنگ ان کے قابو میں آئے وہ اسے اپنی مٹھی میں قید کر کے بے رنگ کر دیں گے۔ یہ لوگ وقتی جذبات کے ابال میں محبت کو جس طرح سے کیش کراتے ہیں، وہ شادی ہو جانے کے بعد اسی محبت کو اپنے پاؤں کی جوتی تصور کرتے ہیں، پھر اسی محبت کے تانے دے کر لڑکی کو بے عزت کرتے ہیں۔ لو میرج کرنے والے کپلز جتنی تیزی سے محبت کا ہاتھ تھام کر زندگی شروع کرتے ہیں، اتنی ہی تیزی سے ان کی زندگی سے پہلے محبت نکلتی ہے، اور پھر آخر میں عزت کا جنازہ نکلتا ہے۔ میں نے لو میرج کرنے والے کپلز بہت بری طرح سے ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میں ایسی محبت سے بہت ڈرتی ہوں، اور میں ایسی محبت سے بہت ڈرتی تھی۔ لیکن جب سے میں نے آپ کو دیکھا تھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اگر زندگی کے کسی موڑ پر محبت کم بھی کر دیں گے تو میری عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے۔ میں اس دھان پان سی لڑکی کے فلسفے پر بہت حیران تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زندگی کی تلخیوں سے گزری تھی۔ اس کے اور میرے درمیان جو ایک قدر مشترکہ تھی وہ یہ تھی کہ بچپن میں وہ بھی یتیم ہو گئی تھی اور میں بھی۔ مجھے اور میری چھوٹی بہن نور کو بڑی آپا نے پالا تھا۔ اگر ماں باپ کے بعد ہماری بڑی آپا ہماری ذمہ داری نہ اٹھاتی یا شادی کر دیتی تو شاید آج ہم در در کی خاک چھان رہے ہوتے، کیونکہ امی ابا کے مرنے کے بعد ہماری کسی بھی رشتہ دار نے ہمارے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ اس دوران آپا کے بہت سے رشتے بھی آئے، لیکن ہماری خاطر وہ ہر رشتے کو ٹھکراتی چلی گئیں، کیونکہ وہ ہر آنے والے رشتے کے سامنے ایک ہی شرط رکھتے تھے، اپنے بہن بھائی کو چھوڑ کر نکاح کرو۔ لیکن آپا ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتی، کیونکہ خاندان میں کسی بھی رشتے دار نے، حتیٰ کہ میری چاچا نے بھی ہماری ذمہ داری نہیں لی، نہ ہی ہمیں گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو آپا سوچ میں پڑ جاتی کہ اگر کل کو میرے ہونے والے خاوند نے بھی ان دونوں بچوں کو اپنے گھر میں پناہ نہ دی تو یہ کہاں جائیں گے۔ اس لیے آپا نے شادی سے ہی انکار کر ڈالا، جبکہ انہیں خاندان کی طرف سے بھی انتہائی دباؤ کا سامنا تھا۔ چچی تو اٹھتے بیٹھتے انہیں کہتی تھیں کہ ابھی تمہارے رشتے آ رہے ہیں، کل کو تھوڑی سی اور عمر بڑھی تو یہ رشتے بھی نہیں آئیں گے۔ تو آپا ان کی بات سن کر خوفزدہ ضرور ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ ہماری وجہ سے نہ بدلا۔ یہی وجہ تھی کہ میں آپا کو اپنا سرپرست سمجھتا تھا اور کوئی بھی کام ان کی مرضی کے خلاف جا کر نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف نازیہ کی صورتحال بھی میرے جیسی ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے مشترکہ حالات بھی ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آنے میں معاون ثابت ہوئے۔ نازیہ بھی 2 بہنیں تھیں
اور والدین کی ڈیتھ کے بعد اپنے تایا کے گھر میں رہ رہی تھیں۔ یہ گھر ان کے والدین کا ہی تھا، لیکن اس پر ان کے تایا تائی نے قبضہ کر رکھا تھا۔ وہ اس وقت دونوں ہی بہت چھوٹی تھیں اور تایا تائی پر ہی ڈیپینڈ کرتی تھیں۔ بہت بعد میں جب وہ دونوں ذرا بڑی ہو گئیں تو خاندان والوں کی چیماگوئیوں کی وجہ سے انہیں پتہ چلا کہ یہ گھر تو ان کے والدین کا ہے، جس کی وہ دونوں بہنیں وارث ہیں۔ لیکن تایا اور تائی نے تو کبھی ان کو اس حوالے سے نہیں بتایا۔ ایک دن جب اس کی بڑی بہن نے اس حوالے سے بات کی تو تائی بھی بھر گئیں اور ان سے کہا، یہ کس گھر کی بات کر رہی ہو؟ یہ گھر تو ہمارا ہے، اور اس گھر کے جعلی کاغذات اصلی کہہ کر ہمیں دکھائے، جس پر نازیہ کی بڑی بہن کو بالکل بھی اعتبار نہ آیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین اپنی بیٹیوں کے ہوتے ہوئے وہ گھر کسی اور کے نام لگا دیں؟ خاندان کے باقی رشتہ دار بھی ان کے کان میں آہستہ آہستہ یہ بات ڈال رہے تھے، تو انہیں بھی شعور آ گیا کہ ضرور تایا اور تائی ہمارے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، ورنہ وہ تو اپنی معصومیت میں بے خبر رہ جاتی۔ جب نازیہ کی بڑی بہن نے دوبارہ اس حوالے سے تایا تائی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے دونوں بہنوں کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اگر ہمت ہے تو جاؤ عدالت کیس کر کے یہ گھر ہم سے لے لو۔ جب نازیہ کی بڑی بہن نے دوبارہ اس حوالے سے تایا تائی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے دونوں بہنوں کو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا، تو کہا کہ اگر ہمت ہے تو جاؤ عدالت کیس کر کے یہ گھر ہم سے لے لو، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں احسان فراموش بھی کہا۔ تو نازیہ کی بڑی بہن خاموش ہو گئی کہ اس گھر کی چار دیواری کے باہر تو ان کے لیے کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جہاں پر دو گھڑی عزت کے ساتھ گزار سکیں۔ قدرت کا انتقام دیکھیں کہ تایا تائی دونوں ہی بے اولاد تھے، لیکن لالچ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہوئی تھی۔ اسی اثنا میں بڑی بہن کے رشتے آنے لگے، لیکن تایا تائی ہر آنے والے رشتے کو انکار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کی بڑی بہن کی عمر نکلنے لگی تو انہیں ایسے لگنے لگا کہ جیسے تایا تائی ان کی شادی کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس کی شادی کسی اچھی جگہ ہو گئی تو کہیں مکان کا تنازع دوبارہ سے سر اٹھانے نہ لگ جائے، کیونکہ ابھی تو یہ کمزور ہیں، لیکن اگر کوئی مضبوط سہارا ان دونوں بہنوں کو مل گیا تو یقیناً مکان کا معاملہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ نازیہ نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن کے بہت اچھی جگہ سے رشتے آئے، لیکن بغیر کسی وجہ کے تایا تائی نے انکار کر دیا، تو میری بڑی بہن بہت فکر مند رہنے لگی۔ اسی دوران چچا کا بڑا بیٹا عقیل جو دبئی ہوتا تھا، اس نے نازیہ کی بڑی بہن سے بات چیت شروع کی اور یہ بات چیت محبت میں ڈھلنے لگی، تو نازیہ کی بڑی بہن شازیہ بہت خوش رہنے لگی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جب چچا کے گھر سے اس کے لیے رشتہ آئے گا تو تایا تائی کسی صورت بھی انکار نہیں کر سکیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو وہ دونوں کورٹ میرج کر لیں گے۔ شادی کے لیے عقیل دبئی سے واپس آ گیا اور اس نے اپنے ماں باپ کو مجبور کیا کہ وہ جا کر رشتے کی بات چلائیں، تو حسب عادت تایا تائی نے انہیں انکار کر دیا، تو شازیہ نے چپکے سے جا کر عقیل سے کورٹ میرج کر لی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جو شخص اس کی محبت میں دبئی سے یہاں پاکستان آ گیا ہے وہ اسے عزت کی چھت بھی دے گا۔ لیکن یہ تو شادی کے بعد شازیہ کو پتہ چلا کہ اس کا شوہر انتہائی کامچور اور لالچی ہے۔ دبئی جا کر بھی کوئی خاص کام اپنی ازلی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر پایا، اس لیے واپس پاکستان آ گیا۔ لیکن مزید ستم تو تب ہوا جب اس نے شازیہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے مجبور کرنے لگا کہ تایا تائی کے گھر جا کر گھر کے کاغذات لے آؤ۔ انہی دنوں شازیہ امید سے ہو گئی اور بے حد پریشان بھی رہنے لگی کہ جو حالات وہ گھر کے دیکھ رہی تھی اس میں تو اسے عزت اور سکون کے ساتھ خاوند کے گھر میں زندگی گزرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کئی بار اپنے گھر کو بچانے کی خاطر تایا تائی کے پاس آئی اور ان سے گھر کے کاغذات مانگنے کی درخواست بھی کی، لیکن تایا تائی نے اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا اور اس پر پابندی لگا دی کہ وہ آئندہ ان کے گھر نہیں آئے گی۔ نازیہ کو بھی اپنی بڑی بہن سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور اسے صاف صاف کہا گیا کہ اگر وہ اپنی بہن سے ملے گی تو پھر اس گھر میں اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ان دکھوں نے اس کی بڑی بہن شازیہ کی جان لے لی اور بیٹے کی پیدائش پر شازیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے نازیہ کی گود میں اپنا بیٹا ڈال کر یہ وصیت کی کہ اسے تم پالو گی، لہٰذا نازیہ اسے اپنے ساتھ لے آئی، جبکہ چچا چچی اس کے بہنوئی نے ایک دن بھی بچے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہ کیا۔ نازیہ نے ہی اس کا نام احمد رکھا۔ دوسری طرف تایا تائی نے کبھی بھی احمد کی ذمہ داری نہیں اٹھائی،
تو کم عمری میں ہی نازیہ ٹیوشن پڑھا کر احمد کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرنے لگی۔ احمد جوں بڑا ہونے لگا، تایا تائی اسے انتہائی نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھنے لگے۔ وہ اکثر ان کے ظلم و ستم پر تنگ آ کر جواب دے دیتا تو اس دن تایا اور تائی آسمان سر پر اٹھا لیتے، جہاں پر تایا اور تائی کے تانے اس کا دم گھونٹتے رہتے۔ گھر میں ہر وقت کشیدگی اور تناؤ کی کیفیت رہنے لگی تو کئی بار احمد گھر سے بھاگ نکلتا اور کچھ دن بعد خود ہی گھر لوٹ آتا، جہاں پر تایا اور تائی کے تانے اس کا دم گھونٹتے رہتے۔ نازیہ احمد کو کئی بار سمجھاتی کہ ان کی باتوں کی پرواہ مت کیا کرو، لیکن برداشت کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے۔ تایا تائی بھی تو اکثر اس سے اس کی ماں کے ایسے تانے دیتے کہ وہ برداشت نہ کر پاتا۔ اسے بھاگی ہوئی ماں کا بیٹا کہتے تو وہ ماں کی گالی برداشت نہ کر پاتا، غصے سے اس کی کنپٹیاں جلنے لگتی اور پھر وہ انتہائی شکوہ بھری نظروں سے اپنی خالہ کی طرف دیکھتا، جو ہر وقت اسے ہی چپ رہنے کا مشورہ دیتی رہتی تھی۔ انہی تانوں سے تنگ آ کر بہت ہی کم عمری میں احمد گھر چھوڑ کر ایسا گیا کہ پھر لوٹ کر نہ آیا، اور یہ دکھ نازیہ کو جینے نہیں دیتا تھا کہ وہ اپنی مری ہوئی بہن سے کیا گیا وعدہ پورا نہ کر سکی۔ ان حالات نے اسے سخت دل بنا دیا تھا کہ اس پر کسی بھی محبت کا اثر نہ ہوتا۔ اس سے کئی لوگوں نے محبت کا اظہار بھی کیا تو اس نے ایک دم اپنی بڑی بہن کی تباہ زندگی یاد آ جاتی۔ وہ بھی تو محبت کے جھانسے میں اپنی زندگی کو روک لگا بیٹھی تھی، اسی لیے نازیہ کو ہمیشہ محبت کے دعوے دار جہاں کہیں بھی نظر آتے وہ ان سے اپنا دامن بچا کر گزرتی جاتی۔ ایسے میں جب آفس میں اس نے میرا طریقہ کار دیکھا کہ میں دوسروں سے کافی مختلف ہوں اور خواتین کا انتہائی احترام بھی کرتا ہوں، تو وہ میری طرف مائل ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز بھی کر ڈالا۔ اس نے مجھے صاف صاف کہہ ڈالا کہ اگر آپ مجھ میں ذرا سی بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں۔ لیکن میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ بات گھر میں بڑی آپا کے سامنے کیسے رکھوں گا۔ خدا جانے ان کا رد عمل کیا ہوگا۔ دن اسی فکر مندی میں گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن میں نے ہمت کر کے بڑی آپا کے سامنے نازیہ کے حوالے سے بات کر ہی ڈالی تو وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے نازیہ کے گھر جانے کی حامی بھر لی۔ تو مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بڑی آپا اتنی آسانی سے مان جائیں گی۔ میں اگلے دن ہی آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ آپا جانتی تھی کہ آج ہم نے نازیہ کے گھر جانا ہے، لیکن جب میں گھر پہنچا تو وہ بالکل بھی تیار نہیں تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں شوق میں رہ گیا، کیونکہ میں نے نازیہ کو ٹائم دے رکھا تھا کہ میں شام 5 بجے تک اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ اس کے گھر پہنچ جاؤں گا۔ میں نے نور سے کہا کہ تم جا کر آپا کا پتہ کرو کہ وہ اب تک تیار کیوں نہیں ہوئی، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ تو نور نے جانے سے صاف انکار کر دیا کہ آج تو آپا کا موڈ انتہائی خراب ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر اتاریں، آپ خود ہی جا کر ان سے بات کریں۔ آپا کے اس رویے سے مجھے جانے کیوں یہ احساس ہونے لگا کہ وہ میرے اس معاملے پر قطعی خوش نہیں، تبھی جان بوجھ کر لیٹ کر رہی ہیں۔ میں اور نور پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے۔ خدا کر کے آپا اپنے کمرے سے نکلی تو میری جان میں جان آئی اور ہم نازیہ کے گھر جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں نے ان کے گھر کے لیے مٹھائی اور پھول لیے تو آپا مجھ پر بگڑنے لگیں کہ کیا ضرورت ہے ابھی سے اتنے خرچے کرنے کی، پہلے لڑکی اور اس کا گھر بار تو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ تو ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، کیونکہ شادی کا فیصلہ میں نے اور نازیہ نے کر لیا تھا، اب تو بس خانہ پوری تھی۔ لیکن آپا کے عزائم دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ہم جب اس کے گھر پہنچے تو اس کے تایا تائی آپا سے کسی طرح بھی مجھے کم دکھائی نہ دیے۔ ادھر ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ رشتہ نہ ہو، اور ادھر آپا اپنے رویے سے ہر قدم پر باور کروا رہی تھیں کہ جیسے ہم مجبوری میں نازیہ کا رشتہ کرنے آئے ہوں۔ نازیہ نے انتہائی ادب کے ساتھ آپا کے سامنے چائے رکھی تو آپا انتہائی بگڑے لہجے میں کہا کہ اے بھائی ہٹاؤ اس چائے کو، ہم نہیں پیتے چائے وائی اس وقت تو ہمارے گھر میں کھانا بھی کھا لیا جاتا ہے۔ تو اس کی تائی ایک دم سے بگڑ کر بولی، ہمیں کیا پتا تھا کہ آپ لوگ عین کھانے کے ٹائم ہی وارد ہوں گے، ہمیں تو شام 5 بجے کا بتایا گیا تھا تو ہم نے اس لحاظ سے تیاری کی ہے، اگر آپ نے وقت کی پابندی کی ہوتی تو یہ شام 5 بجے کا اہتمام ہے۔ ان کی بات سن کر آپا ایک دم سے بھپر گئیں اور بولی، لڑکے والوں کے لیے وقت کی پابندی کسی کتاب میں تو لکھی نہیں، جس پر عمل کرنا لڑکے والوں پر فرض ہوتا ہے۔ وہ بار بار لڑکے والا کہہ کر انہیں جتا رہی تھیں کہ تم بیٹی والے ہو تو اپنی اوقات میں رہو،
لیکن دوسری طرف اس کے تائی اور تایا بھی کم نہیں تھے۔ تو میں ایک دم بیچ میں کود پڑا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ دونوں طرف سے اگر اس طرح سے گولہ باری چلتی رہی تو میرا معاملہ تو بیچ میں ہی رہ جائے گا۔ لہٰذا میں نے ایک دم سے آپا کو اصل بات کی طرف متوجہ کیا۔ تو آپا بڑے ہی ادا سے نازیہ کی تائی کی طرف دیکھ کر بولی کہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کی لڑکی نے باہر سے ہی اپنے لیے رشتہ تاڑ لیا ہے، اور اب ہم اسی وجہ سے آپ کے گھر آئے ہیں۔ تو آپا کی بات سن کر نازیہ ایک دم سے بوکھلا کر میری طرف دیکھنے لگی، اور اس کی تائی کے ماتھے پر بھی تیوری سی چڑھ گئی، اور انہوں نے انتہائی غصے سے نازیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے ہرگز آپا سے اس حماقت کی امید نہ تھی، لیکن اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرا بھی سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا تھا کہ آپا نے یہ کس انداز میں بات شروع کی ہے۔ لہٰذا میں نے ایک دم سے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور نازیہ کی تائی سے خود بات کی کہ آنٹی، دراصل میں نے نازیہ کو پروپوز کیا ہے، لیکن پھر مجھے یہی مناسب لگا کہ میں رشتہ لے کر گھر آؤں۔ میری بات سن کر آپا نے انتہائی غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ نور بھی میری تائید میں بولی کہ آنٹی، میرے بھائی بہت ہی اچھے ہیں، یقیناً نازیہ بھابھی بہت خوش رہیں گی، آپ پلیز ہمیں انکار مت کیجیے گا۔ مجھے کہیں سے بھی یہ نہیں لگ رہا تھا کہ نازیہ کی تائی اور تایا آپا کی جلی کٹی سننے کے بعد میری یا نور کی باتوں سے امپریس ہو کر اس رشتے کی حامی بھریں گی، لیکن خلاف توقع انہوں نے ہاں کر دی، اور چاروں ناچار آپا نے انگوٹھی نکال کر نازیہ کی انگلی میں پہنا دی۔ لیکن جب ہم گھر واپس آئے تو آپا مجھ پر کافی برہم ہو گئیں، اور میرے ساتھ ساتھ انہوں نے نور کو بھی نہ بخشا۔ انہوں نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ لڑکی مجھے بالکل بھی ایک آنکھ نہیں بھائی، اس نے تمہیں یقیناً پھانسا ہے۔ یقیناً یہ لڑکی انتہائی تیز اور چالاک ہے، جس نے باتوں باتوں میں جانچ لیا ہوگا کہ تمہارا اپنا ایک ذاتی گھر ہے، اچھی نوکری ہے، فیملی بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں، تو اس سے اور کیا چاہیے تھا؟ بس ایک شکل کی ہی اچھی ہے، اور تو کوئی گن مجھے اس میں دکھائی نہیں دے رہے۔ پھر وہ نور کی طرف مڑی کہ رشتے سے پہلے ہی اسے اپنی بھابھی ڈکلیئر کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی بھلا؟ تو نور ایک دم سے جذبوز ہو گئی، تو میں بالآخر بول پڑا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ اپنا موڈ کیوں خراب کر کے بیٹھی ہیں؟ تو آپا ایک دم سے تیز لہجے میں بولی کہ میں نے تمہارے لیے جمیلہ چچی کی بیٹی پسند کی تھی، انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ صوبیہ کی تعلیم کا اگلا سال آخری ہوگا، تو پھر وہ تمہارے ساتھ اس کا رشتہ طے کریں گی اور ٹھیک ٹھاک جہیز بھی دیں گی۔ ان ٹٹ پونجیوں سے تو بہت بہتر آفر ان کی تھی، لیکن اب تمہارا کیا کریں کہ تم تو اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارنے جا رہے ہو۔ تو ان کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، اور بھی حیرت سے بولا، جمیلہ چچی جن کی ساری زندگی آپ کے ساتھ نہیں بنی، انہوں نے کبھی بھی ہمارے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں دیا، جو ساری زندگی ہماری غربت کی وجہ سے ہمارا مذاق اڑاتے رہے، اب جب ہم مالی طور پر تھوڑا سا اچھے ہو گئے ہیں تو انہیں بھی ہمارے ساتھ رشتہ داری کرنی یاد آ گئی ہے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس مشکل وقت کو کیسے بھول گئیں۔ تو وہ ایک دم سے بولی کہ مجھے کچھ بھی نہیں بھولا، میں تو دل سے چاہتی تھی کہ ان کی لڑکی ہمارے گھر آئے تو میں گن گن کر اس سے اپنے بدلے لوں۔ تو میں آپا کی بات سن کر افسوس بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن آپا نے مجھے ہر مرحلے میں ناکو چنے چبوا دیے۔ کبھی ان کا بازار جانے کا موڈ نہ ہوتا، اور اگر کبھی وہ بازار ہمارے ساتھ شادی کی خریداری کرنے کے لیے چلی جاتی تو نازیہ کے لیے کچھ بھی خریدتے ہوئے وہ شور مچانا شروع کر دیتی کہ یہ مہنگا ہے، یہ نہیں لینا، اپنی جیب بھی دیکھو، چادر سے باہر اپنے پاؤں مت پھیلاؤ، نئی نویلی دلہن کے لیے اتنے پھیکے کلر اور اتنا تھرڈ کلاس کپڑا پسند کرتی کہ میں حیران رہ جاتا کہ جب لوگ ہماری طرف کی بری کو بھی دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے کہ اس قدر گھٹیا بری تیار کی ہے۔ میں جانتا تھا کہ نازیہ تو کسی نہ کسی طرح کمپرومائز کر کے خاموشی اختیار کر لے گی اور اتنی نکتہ چینی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ ہمارے گھر میں آپا کے حالات کو بہت اچھی طرح سے شادی سے پہلے ہی سمجھ گئی تھی، اور کچھ میں نے بھی اسے صاف صاف سمجھا دیا تھا کہ کوئی امید لے کر ہمارے گھر مت آنا کہ آپا تمہیں سر پر بٹھائیں گی۔ وہ چونکہ حاکمانہ سوچ کی مالک ہیں تو اس لیے تم اپنے ذہن کو پہلے ہی تیار رکھو۔ میں شاید عام حالات میں یہ باتیں نازیہ سے نہ کرتا، لیکن میں یہ بات بہت اچھے سے جان گیا تھا کہ نازیہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ تائی اور تائی کے گھر اس کا جینا محال ہو چکا تھا۔ وہ ان کے گھر میں رہ کر بھی اپنا خرچہ خود اٹھا رہی تھی، اور اب تو ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح بڑی عمر کے آدمی سے اس کا نکاح کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ نازیہ بہت پریشان تھی،
اور اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ہر طرح کے حالات میں گزارا کر لے گی۔ میں اتنا تو جان گیا تھا کہ وہ کمٹمنٹ کی انتہائی پکی ہے اور مجبور بھی ہے، لہٰذا میں نے اس کی مجبوری سے ایک طرح سے فائدہ ہی اٹھانے کی کوشش کی، اور شادی کی پہلی رات ہی جب میں نے اسے یہ بتایا کہ میں نامرد ہوں اور ازدواجی تعلق بھی شاید اچھے سے ادا نہ کر پاؤں، لیکن میں تمہاری عزت میں کوئی کمی نہیں آنے دوں گا اور تمہیں کسی شہزادی کی طرح اس گھر میں رکھوں گا، تو میری توقع کے عین مطابق اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ہر خوشی غمی میں میرا ساتھ دے گی اور ہر طرح کے علاج کروانے میں تعاون کرے گی۔ مجھے اسی جواب کی توقع تھی اور وہ مجھے مل گیا، لہٰذا میں جو 30 سال کی عمر تک اس وجہ سے شادی کرنے سے بچ رہا تھا اب ذرا بے فکر ہو گیا۔ لیکن میں نے نازیہ کو جاب کرنے سے منع کر ڈالا۔ وہ میری یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی کیونکہ اسے یہ جاب بہت مشکلوں سے ملی تھی اور اب تو اس کی پروموشن بھی ہونے والی تھی، لیکن میری وجہ سے اس نے اپنی لگی لگائی نوکری سے ریزائن کر ڈالا۔ اب وہ گھر پر ہی ہوتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی طرف سے دھڑکا ہی لگا رہتا تھا۔ دراصل شادی کی پہلی رات ہی آپا نے بھی کچھ عجیب و مشکوک سی باتیں اس کے حوالے سے کر ڈالی کہ جو لڑکی تمہیں خود سے پرپوز کر سکتی ہے وہ اتنی سادی بھی نہیں۔ آپا کی یہ بات کسی پھانس کی طرح میرے ذہن میں اٹک سی گئی تو مجھے بیٹھے بٹھائے نازیہ پر شک ہونے لگا، حالانکہ وہ کبھی بغیر بتائے تایا اور تائی کے گھر بھی نہیں جاتی تھی اور جب بھی جانا ہوتا مجھ سے پوچھتی، لیکن اس کے باوجود میرا دل مطمئن نہ ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نوکری پر جاتا تو دن میں 10 بار نازیہ کو ویڈیو کال کر کے دیکھتا کہ وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہے۔ شروع میں تو نازیہ کو اتنی کوف نہ ہوئی کیونکہ شادی کے نئے دن تھے، تو اسے یہ توجہ جب ملی تو وہ خوش ہوئی، لیکن جب یہ معمول بنتا گیا تو وہ تنگ ہونے لگی کیونکہ اکثر میری ویڈیو کال کچھ لمبی بھی ہو جاتی اور وہ اگر گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو ان کاموں کو چھوڑ کر وہ ویڈیو کال اٹینڈ کرتی، تو اسے ویڈیو کال میں مشغول دیکھ کر آپا باتیں بناتی اور اسے ٹوکتے ہوئے کہتی کہ تمہارا شوہر اس گھر کا ایک ذمہ دار فرد ہے، وہ نوکری پر جاتا ہے تو پورا گھر بیٹھ کر سکون سے عیاشی کرتا ہے، تو اسے ڈھنگ سے کیوں نہیں نوکری کرنے دیتی ہو؟ کیا چاہتی ہو کہ وہ نوکری چھوڑ کر تمہارے چرنوں میں آ کر بیٹھ جائے؟ تو پھر اس گھر کے نظام کو کون چلائے گا؟ یا میں اس عمر میں کوئی نوکری ڈھونڈوں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری ویڈیو کالز اسے ڈھنگ سے نوکری کرنے دیں گی۔ نازیہ نے کئی بار آپا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کال میں نہیں کرتی، لیکن آپا کسی صورت نہ مانتی اور اسے ہی مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہتی تم ضرور اسے اشارہ کرتی ہو تو ہی وہ کالز کرتا ہے، اور تم بھی گھر کے کاموں سے جان چھڑانے کے لیے موبائل لے کر بیٹھ جاتی ہو۔ تو نازیہ ان کی بات سن کر پریشان ہو جاتی۔ کئی بار اس نے مجھے ویڈیو کال سے منع بھی کیا اور کہا کہ آپ مجھے صرف کال کیا کریں، لیکن میرا دل ہی نہ مانتا۔ میں بس اس پر نگرانی کے چکر میں ویڈیو کال کھڑکا دیتا کیونکہ میں اس کی ثابت قدمی پر حیران تھا کہ مجھ میں اتنی بڑی خامی ہونے کے باوجود بھی وہ مجھ سے کوئی گلہ نہیں کر رہی، حالانکہ وہ گلہ کرنے کے حق بجانب تھی کہ میں نے اس کے ساتھ دغا کیا اور اس کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی۔ بھلا ایک نامرد شوہر کے ساتھ بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن آفرین ہے اس لڑکی پر کہ اس نے ایک دن بھی کوئی شکوہ اپنی زبان پر نہ لایا۔ کچھ دنوں بعد خاندان میں شادی کا دعوت نامہ ملا۔ آپا نے زندگی میں پہلی بار خاندان کی شادی اٹینڈ کرنے کی ٹھانی، لیکن نازیہ نے جانے سے انکار کر دیا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں تو آفس چلا گیا، لیکن وہاں جا کر بھی مجھے قرار نہیں آ رہا تھا۔ ایک دل تو چاہتا کہ چھٹی لے کر گھر چلا جاؤں، لیکن آفس میں کام کا برڈن بہت زیادہ تھا۔ جو ہی لنچ ٹائم ہوا تو میں نے فٹافٹ کال گھر میں ملائی، لیکن نازیہ نے کال نہ اٹھائی، تو اپنے سامنے رکھا ہوا برگر مجھے بس ذائقہ لگنے لگا۔ میری بھوک مر گئی۔ میں دیوانہ وار کئی بار کال ملاتا رہا، لیکن نازیہ نے کال نہ اٹھائی، لیکن دوسری طرف سے مسلسل نمبر انگیج جا رہا تھا۔ تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ آخر نازیہ اتنی دیر سے کس سے بات کر رہی ہے۔ میں ہر 10-15 منٹ بعد کال کرتا گیا، لیکن اب کی بار تو وہ میری کال ہی کاٹ رہی تھی۔ اس بات نے تو مجھے ہیجان میں مبتلا کر دیا کہ آخر وہ ایسے کیوں کر رہی ہے، اور آج تو گھر میں آپا بھی نہیں ہے۔ شک کا ایک ناک پھن پھیلا کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ عجیب وسوسے نازیہ کی طرف سے میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کہیں مجھ سے بے وفائی نہ کر رہی ہو۔ لنچ ٹائم میں کچھ بھی کھانا پینا میرے لیے مشکل بن گیا۔
تو میں نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور اپنے کولیگ کو بتا کر میں گھر کے لیے نکل آیا۔ میں بہت تیزی سے بائک چلاتے ہوئے گھر پہنچا تو اپنے گھر کے دروازے پر ایک انتہائی خوبرو نوجوان کو نکلتے ہوئے دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا، وہ مجھے دیکھ کر فوراً ہی بائک پر بیٹھا اور یہ جا اور وہ جا۔ میں اسے پیچھے سے پکارتا رہ گیا، لیکن وہ تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ایک دم ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو میں بھی غصے سے کانپتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا اور چیختا ہوا زور زور سے نازیہ کو پکارنے لگا۔ وہ ایک دم گھبرائی ہوئی اپنے بیڈ روم سے نکلی تو میں نے اسے چوٹی سے پکڑ لیا اور انتہائی غصے سے اس سے پوچھا کہ وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ تم رنگ رنگلیاں منا رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر فوراً بھاگ گیا۔ آخر کیوں؟ سچ کہا تھا آپا نے کہ جو لڑکی غصے پر پوز کر سکتی ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ میں پاگل تھا جو تم پر اعتبار کر بیٹھا۔ تم تو 1 منٹ کے لیے بھی گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہو۔ فوراً اس گھر سے نکل جاؤ۔ وہ پتھر کے بت کی طرح میری طرف دیکھتی رہی۔ میری شور شرابے کو سن کر محلے میں سے کسی نے آپا کو بتا دیا تو وہ فوراً گھر چلی آئیں۔ لیکن جب انہوں نے میری ساری بات سنی تو بجائے میری سائڈ لینے کے وہ نازیہ کی سائڈ لینے لگیں اور مجھے کہا کہ تم شدید غلطی کر رہے ہو۔ نازیہ ایک بہت ہی شریف اور اچھے کردار کی لڑکی ہے۔ بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی کیوں کر رہے ہو؟ لیکن میرے حواسوں پر تو غصہ سوار تھا۔ میں نے پلٹ کر غصے سے آپا کو کہا کہ ہمارے معاملات میں آپ دخل نہ دیں، اور پھر میں نے دھکے مار کر نازیہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ نور میری اس اقدام پر بہت زیادہ خفا تھی اور مجھے بار بار یہ احساس دلا رہی تھی کہ میں نے غلط کیا ہے۔ کم از کم بھابھی کو بولنے کا موقع تو دیا جاتا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ شاید میں نے واقعی ہی زیادتی کر دی ہے۔ نازیہ اپنے تایا تائی کے گھر چلی گئی تھی اور اس نے دوبارہ سے جاب بھی سٹارٹ کر دی تھی۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ نہ کیا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ندامت ہونے لگا۔ اس کے بغیر خالی کمرہ مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ میں پوری رات اس کی جدائی میں جاگ کر گزارنے لگا۔ نور اور آپا کا اصرار بڑھنے لگا کہ میں اسے جا کر لے آؤں، لیکن میری انا اور ضد یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے لینے جاؤں۔ ایک دن نہ چاہتے ہوئے بھی نازیہ کو اس کے واٹس ایپ پر کال کرنے کے لیے جو ہی اس کا نمبر ڈائل کرنا چاہا تو واٹس ایپ پر لگی پروفائل پک پر نازیہ کے ساتھ وہی خوبرو لڑکا دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ میں غصے سے تنتناتا ہوا لاؤنج میں آیا جہاں پر نور اور آپا بیٹھی ہوئی تھیں تو میں نے اپنا موبائل ان کی طرف کر کے کہا کہ یہ دیکھیں، میں غلط نہیں تھا۔ آپ کی نیک بھابھی سریعام کسی کی تصویر اپنے واٹس ایپ پروفائل پر لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب بھی کہیں کہ میں ہی غلط ہوں؟ تو اس تصویر پر نظر پڑتے ہی نور ایک دم سے چونکی اور کہا، یہ تو احمد ہے، نازیہ بھابھی کا بھانجا جسے انہوں نے پالا تھا۔ تو اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نور کی بات سن کر آپا مجھے افسوس سے دیکھنے لگی کہ میں تو پہلے ہی تمہیں منع کر رہی تھی کہ تم زیادتی کر رہے ہو۔ وہ ایسی لڑکی نہیں، بری لڑکیاں تو پہلے دن سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ تم نے اپنی نیک اور فرما بردار بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے جا کر لے آؤ اسے، وہ بے قصور ہے۔ لہٰذا میں اس سے معافی مانگنے اور منانے کے لیے اس کے میکے چلا گیا، پر وہاں جا کر تو میں پتھر کا ہی ہو گیا۔ ان کا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور سامنے ہی احمد کی رسم حنا ادا کی جا رہی تھی۔ نازیہ اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ انتہائی بجھا ہوا سا تھا۔ میں نے انجانے میں اس پر کتنا بڑا ظلم کر ڈالا، سوچ کر ہی مجھے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ میری ذرا سی غلط فہمی نے میری بیوی کو بدنامی کے گڑھے میں دھکیل دیا اور اب میں ہی اسے اس گھڑے سے نکالوں گا۔ یہ سوچ کر میں نے جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو نازیہ کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور وہ سہم کر ایک دم اٹھی اور میرے قریب آ کر بولی، خدا کے لیے آپ کو جو بھی کہنا ہے مجھے اکیلے میں کہہ لیں، لیکن یہاں کوئی ایسی بات مت کیجیے گا۔ آج میرے احمد کی مہندی ہے، وہ زندگی میں پہلی بار خوش ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس کی خوشی مان پڑ جائے۔ میں آپ سے بس التجا کرتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف التجا بھری نظروں سے دیکھنے لگی تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اپنے سامنے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر میں نے اپنا سر رکھ دیا تو وہ رونے لگی۔ میں نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس سے معذرت کی اور کہا کہ تم جو چاہے سزا دے دو، لیکن گھر واپس چلو۔ تو وہ میری بات سن کر حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولی،
میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں، لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار جو نہیں۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ میرا دل کٹ سا گیا۔ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہ کہہ پایا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ تو وہ مسکراتے ہوئے میرے سینے کے ساتھ آ لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔